ہر انسان کے اندر بالکل گہرائی میں محبت کی ایک فطری طلب ہوتی ہے، ایک خواہش کہ کوئی ہو جو ہمیں چاہے، جو ہمیں پسند کرے۔ یہ خواہش، یہ ضرورت ہمارے بچپن سے ہی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اور آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں یہ جو ہماری فطری طلب ہے نا، اس نے ایک نئی شکل لے لی ہے۔ فیس بک اور انسٹاگرام کے لائکس، جب وہ نوٹیفیکیشن آتا ہے تو ایک خوشی سے محسوس ہوتی ہے نا؟ یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے۔ کیا لوگوں کی طرف سے ملنے والی یہ منظوری، یہ لائکس واقعی میں پائیدار ہیں؟ دیکھیے، تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم انسانوں کی محبت اکثر بدلتے ہوئے حالات اور اپنے مفادات سے جڑی ہوتی ہے۔ آج جو تعریف کر رہا ہے، کیا پتہ کل وہی نظر انداز کر دے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہماری اپنی زندگیوں میں ہے۔ ایک بچہ جو پوری طرح اپنے والدین پر انحصار کرتا ہے، بڑا ہو کر ہو سکتا ہے کہ ان سے دور ہو جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ لوگوں کی محبت وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ اچھا، تو اس انسانی محبت کے مقابلے میں خالق کی محبت ہے۔ جہاں ہماری محبت میں شرطیں ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی محبت غیر مشروط ہے۔ وہ ہماری ساری خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، اور اس کی محبت وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ تو اگر یہ سچی اور پائیدار محبت ہمیں انسانوں سے نہیں ملتی، تو پھر اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس کا اصل سورس کہاں ہے؟ جواب زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں ہے۔ آئیے ذرا اس دلچسپ عمل کو سمجھتے ہیں کہ یہ الہی محبت ہم تک پہنچتی کیسے ہے۔ ایک حدیث اس حیرت انگیز عمل کی پوری تصویر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ سب کچھ اللہ کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ جب وہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر یہ محبت پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ جبرائیل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں اور وہ سب اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس آسمانی محبت کا اثر پھر زمین پر ظاہر ہوتا ہے، جہاں لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے قبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ محبت تو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اس عظیم محبت کے مستحق کیسے بنیں؟ اس کا راستہ دو مضبوط ستونوں پر قائم ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عبادت۔ اس راستے کا پہلا قدم ہے اللہ پر کامل ایمان، مطلب ایک ایسا یقین جس میں کوئی شک نہ ہو۔ لیکن ایمان صرف دل میں نہیں ہوتا، یہ ہمارے عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سچے دل سے اپنی غلطیوں پر توبہ کرنا، اور صرف ظاہری نہیں بلکہ اپنی باطنی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا، یہ سب اس محبت کو پانے کی بنیاد ہیں۔ اور جب عبادتوں کی بات کریں تو دو اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ پہلا، وقت پر نماز ادا کرنا، جو ہمارے اور ہمارے خالق کے بیچ براہ راست تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اور دوسرا ہے اللہ کا مسلسل ذکر، یعنی صرف عبادت کے وقت ہی نہیں بلکہ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ہر لمحے اسے یاد رکھنا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے تعلق کو ہر وقت زندہ رکھتی ہے۔ لیکن اللہ کی محبت صرف عبادات تک ہی محدود نہیں ہے، یہ ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق میں بھی جھلکنی چاہیے۔ تو آئیے اب ان ذاتی صفات کو دیکھتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں، ہم ایک گاہک کو، اپنے باس کو یا رشتہ داروں کو ناراض کرنے سے کتنا ڈرتے ہیں، لیکن اکثر اس رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں جس نے ہمیں یہ سب رشتے اور نعمتیں دی ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ تو پھر ایک محبوب کردار کیسا ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد والدین کے ساتھ اچھے سلوک پر رکھی جاتی ہے۔ اس میں ہر معاملے میں سچائی اور امانت داری شامل ہے، اور یہ صرف اپنے گھر تک محدود نہیں بلکہ پڑوسیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ بات اہم ہے کہ ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا لازم ہے۔ لیکن ان تمام اچھے کاموں کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہیں پر اخلاص کا تصور سامنے آتا ہے۔ مطلب ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کی تعریف یا سوشل میڈیا کے لائکس کے لیے۔ کیونکہ اگر کسی نیکی کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر باقی نہیں رہتی۔ درحقیقت ایک حدیث میں اللہ کے محبوب بندے کی 3 بہترین صفات بتائی گئی ہیں۔ پہلی، وہ متقی ہو، یعنی اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور محبت ہو۔ دوسری، وہ غنی ہو، مال و دولت میں نہیں بلکہ دل سے، یعنی وہ اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کا محتاج نہ بنے۔ اور تیسری، وہ مخفی ہو، یعنی وہ شہرت اور دکھاوے سے دور رہ کر خاموشی سے نیک کام کرتا رہے۔ اچھا، تو ایمان، عبادت
اور اچھے کردار کے بعد اللہ کی محبت پانے کا ایک آخری اور سب سے طاقتور ذریعہ ہے اس پر کامل بھروسہ رکھنا۔ اسے توکل کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ کوشش کرنا چھوڑ دیا جائے، بلکہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، اس یقین کے ساتھ کہ وہی بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اس توکل کی سب سے شاندار مثال ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ ذرا تصور کریں، آگے ایک وسیع سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ جب ان کے ساتھی گھبرا گئے کہ اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اس لمحے میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کامل یقین سے فرمایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان توکل کے تصور کو بہترین طریقے سے سمجھا دیتا ہے، یعنی اسباب اختیار کرو، اونٹ کو باندھو، لیکن بھروسہ رسی پر نہیں، اللہ پر رکھو۔ تو یہ سب سمجھنے کے بعد ہم سب کے لیے ایک بنیادی سوال باقی رہ جاتا ہے جس پر غور کرنا ہے۔ ہم اپنی زندگی در حقیقت کس کی منظوری کے لیے جی رہے ہیں؟ لوگوں کی عارضی پسندیدگی کے لیے، یا پھر اپنے خالق کی دائمی محبت کے لیے؟